حدیث کا سیشن شروع کریں گے۔ ہم 100 حدیثیں کر رہے ہیں، اردو میں صحیح البخاری سے کمپائل کی گئی ہے۔ انصاف کرنا شروع کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انصاف کرنا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے لوگوں کے تمام جوڑوں پر صدقہ ہے، جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں نا اس کے اوپر صدقہ ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہاں پر حدیث میں کیا بتا رہے ہیں؟ 2 تھنگس بتا رہے ہیں کہ جب ہر دن جب نیا ہوتا تو کیا ہے، ہمارے باڈی پارٹس کے لیے صدقہ ہے۔ تو جب باڈی پارٹس کے لیے صدقہ ہے تو اگر کسی کے ساتھ انصاف کی بات کرنا، اچھی بات کرنا، بھلی بات کرنا، تو بول رہے ہیں انصاف کی بات کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ تو دس از سو امپورٹنٹ۔ تو ہم اس میں دیکھتے کہ کیا انصاف کی بات کرنا ہے۔ حدیث کے الفاظ دیکھیں گے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامی من الناس علیہ صدقۃ، مطلب جو بھی ہم سلامتی کا الناس سب کے لیے کیا ہے صدقہ۔ کل یوم تطلع فیہ الشمس، جب سورج نکلتا، اور پھر بعد یعدلو، اور کیا بول رہے ہیں، عدل کرو، بین الناس، لوگوں کے بیچ میں، صدقۃ، لوگوں کے بیچ میں انصاف کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ دیکھیے سم ٹائمز کیا ہوتا معلوم، لوگوں کے بیچ میں انصاف کرنے میں کچھ لوگوں کے بیچ میں ہم باعث ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے کہ یہ انصاف ہے، مطلب باعث ہونا ان سینس کسی کا ساتھ دینا اور کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، ان دیٹ کانٹیکسٹ میں بات کر رہی ہوں۔ کیا ہو جاتا ہے کہ ہم سوچتے کہ نہیں اگر میں ایسا بولوں گی، اور اسپیشلی نا یہ بھی بات ہے کہ پیرنٹس کے تعلق سے بھی ہم بہت زیادہ باعث ہو جاتے۔ جب پیرنٹس کی بات آتی کہ ہم انصاف ناانصافی کی بات نہیں، ہم کیا کرتے، باعث ہو کے ان کا ساتھ دیتے اور بولتے کہ نہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض۔ ہاں، پیرنٹس کے ساتھ ہم ڈسرسپیکٹفل نہیں ہونا ہے، وہ تو بات بالکل صحیح ہے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ناانصافی کرو۔ ناانصافی مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی، کوئی انسان کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس کو زیادتی کر رہے ہیں۔ اب گھر کے جو ہمارے رشتے ہیں نا، اس میں بھی ہو سکتی یہ بات کہ ہم امیڈیٹ چیز بھی دیکھنا چاہیے نا، کبھی ہم بہت دور دور کے رشتے دیکھتے ہیں لیکن امیڈیٹ جو گھر میں جو رشتے ہیں ہم وہ نہیں دیکھتے، اس میں بعض اوقات بہت زیادتی ہوتی ہے لیکن ہم سوچتے نہیں کہ ہم کیا زیادتی کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے یہ ظلم کیا ہے، اندھیرے ہے، اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنا، زیادتی کرنا یہ پسند نہیں ہے۔ لیکن ہم اگر زیادتی کسی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر بول رہے ہیں یا دلو عدل سے، عین دال لام، بین الناس، لوگوں کے بیچ میں عدل کرو۔ اب یہ ہو سکتا کہ 2 پارٹیز اس میں کوئی جھگڑا ہو رہا یا کوئی ناانصافی ہو رہی، اس میں آپ عدل کرنا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا کہ گھر کے ایک آپ کا کوئی کلوز ریلیٹیو ہو سکتا اور دوسرا آپ کا ہو سکتا خونی رشتہ نہ ہو، لیکن آپ باعث ہو کہ آپ خونی رشتے میں بول رہے ہیں کہ ہاں میں اس کا ساتھ دوں اور دوسرے کا نہیں۔ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں جیسا بتائی کہ بعض اوقات کیا ہوتا، ہم پیرنٹس کو نا اتنا زیادہ مرتبہ دے دیتے، ہم لائک جیسے کہ بہت سارے فریزز بعض کنٹریز میں بولتے ہیں پیرنٹس آر نیکسٹ ٹو گاڈ۔ ہم پیرنٹس کو گاڈ نہیں بنائیں گے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہم پہلے اللہ تعالیٰ ہے، بعد میں ساری چیزیں ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا جو ہم بتائے ہوا جو رول ہے اسی لحاظ سے ہم چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اپنے حساب سے ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، کوئی ہم میک چینجز نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر کوئی اللہ تعالیٰ ایسا رکھا ہے نہیں کہ دیکھیے شریعت میں ہم کوئی چینج نہیں کر سکتے، جیسا بتایا گیا ایگزیکٹلی ہم شریعت میں ویسا عمل کرنا ہے۔ تو ضروری ہے کہ انصاف کرنا، عمل کرنا۔ اور پھر یہ بول رہے ہیں کہ جو باڈی پارٹس ہے اس کا صدقہ ہے، اگر آپ کسی کے بیچ میں بھی انصاف کر رہے ہیں تو آپ کے باڈی پارٹس کا صدقہ ہے، مطلب یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ ہم روز چاہتے کہ ہمارے باڈی پارٹس جو 360 باڈی پارٹس ہے اس کا ہم صدقہ دیں۔ تو یہ اگر بول رہے ہیں کہ اگر تم انصاف کرو تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ دیکھیے یہ تو نہ اللہ تعالیٰ سے اجر کے معاملے کی بات ہے، جب آپ کو پوری امید رہتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دینے والا ہے تو یہ چیز میں آپ حریص ہوتے، تو چاہے وہ انصاف کرنے والی بات کیوں نہ ہو تو ہم سوچتے نہیں مجھے انصاف کرنا ہے نو میٹر واٹ، سو وی شوڈ ڈو دیٹ۔ عمل پر دوام،
यहाँ पर बोلتے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھی راہ میں نہ روائی اختیار کرو اور جان لو کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا بے شک اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر زیادہ دوام ہو خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو مطلب کنٹینیوٹی رہنا بہت زیادہ ضروری ہے دوام مطلب کنٹینیوٹی ہے یہاں پر چاہے آپ چھوٹا سا عمل کیوں نہ کرو بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کیا ہے آپ کوئی بھی چیز کرو اس میں آپ کنٹینیوٹی رکھو آج کر رہے ہیں کل روک دے رہے ہیں ایسے نہیں کرو حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں ان عائشہ تا بہت سارے حدیثیں عائشہ رضی اللہ عنہ نریٹ کری ہیں جو زوج مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ون آف دا وائف ہے اور آپ بہت اچھی مبلغ بھی تھی آپ ٹیچ بھی کرتی تھی اور یہاں سے ہی ہم کو موٹیویشن ملتا جو عورتیں کوشش کرتے ہیں دین و تدریس کا کام کرنا تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک ہمارے لیے رول ماڈل ہے لیکن پھر وہی ہے لمیٹیشنز میں رکھ کے کبھی بھی عائشہ رضی اللہ عنہ لمٹس کراس نہیں کرے جیسے کہ پردے کے معاملے ہے بے پردہ ہونا اگر نامحرم ہے تو اکیلے میں ٹاک نہیں کرنا تو یہ سارے معاملوں کا ہم بھی خیال رکھنا ہے بے پردگی نہیں کرنا ہے اور صرف دین کے حد تک پیغام پہنچانا ہے کوئی پرسنل لیول پہ نہیں ہونا اور نامحرم سے تو ہم کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی کانٹیکٹ نہ ہو تو ان دیٹ سینس تو عائشہ رضی اللہ عنہ بہت سارے حدیثیں نریٹ کرے اور بہت زیادہ دین و تدریس کا کام کرے تو یہ نریشن ان کا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قالا سدیدو وقاربو وعلموا ان لن يدخل احدکم عمل الجنہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھی راہوں میں ناروائی اختیار کرو اور جان لو کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا بے شک اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو کنٹینیوس ہو اور خواہ وہ ایک ہی کیوں نہ ہو بتاتے کہ آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اور وہ عمل ایسا ہے جو آپ کنٹینیوس کرتے جا رہے ہیں اور پھر اس میں جم جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دینے والا ہے جنت وَأَنَّ أَحَبَّ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اعمالی عمل کی جمع اعمالی ادوامہا مطلب دوام سے کنٹینیوس الی اللہ وَإِنَّ قَلَّ عمل وہ ہے جو اس پر زیادہ دوام ہو اور خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو آپ سمجھے کہ کوئی چیز آپ کر رہے ہیں چھوٹی سی ایک چیز کر رہے ہیں اب آپ کو عادت ہے چھوٹا سا عمل کر رہے ہیں کسی کے ساتھ اچھا عمل کر رہے ہیں وہ آپ کے اور وہ بندے کے بیچ میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے تو آپ کو ضروری نہیں ہے اور وہ کنٹینیو کرتے جا رہے ہیں اللہ کے پاس لکھے جا رہا اور اس کا آپ کو دنیا میں بھی اچھا ملے گا اور آخرت میں بھی دیکھیے ایسا عمل پسندیدہ نہیں ہے جو جوش میں آ کے ایموشنل ہو کے آپ بہت کام کر رہے ہیں اور پھر بالکل چھوڑ دے رہے ہیں ایسے ایسے کئی لوگوں کو میں دیکھی کہ جوش میں آ کے بہت کچھ کرتے جسٹ فار فیو ڈیز دین آفٹر دیٹ ختم غائب ہو جاتے بالکل ہی غائب جیسا کہ کبھی آئے نہیں تھے کبھی کرے ہی نہیں ایسا نہیں چاہیے ایسا عمل نہیں چاہیے کنٹینیوٹی بہت زیادہ ضروری ہے اب آپ جیسا نماز پڑھ رہے ہیں کنٹینیوس کر رہے ہیں نا ایسا نہیں آج نماز پڑھے کل نہیں پڑھ رہے ایسا تھوڑی ہے لیکن یہ تو فرائض کی بات ہے یہاں پر ایسے عمل کی بات ہو رہی چاہے آپ چیریٹی کرو کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو کسی کے ساتھ نیکی کرو کسی کو اجرت دو یا کوئی بھی چیز ہو کنٹینیوس کر رہے ہیں آپ چاہے وہ چھوٹا عمل کیوں نہ ہو اچھا نیکسٹ جو حدیث ہے حیا ایمان کی شاخ ہے حیا کیا ہے ایمان کی ون آف دا شاخ ہے برانچ کو بولتے شاخ اور ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں 60 ہے ایمان کے برانچز اور حیا بھی ایمان کا ایک شاخ ہے ون آف دا برانچ کیا ہے حیا تو اب یہاں پر 60 برانچز ہے بول رہی ہیں اور اس میں ایک کیا ہے حیا ہے
हदीस के अल्फाज और फिर इस पे मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगी। अन अबी हुरैरा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अल ईमानु मतलब ईमान बिदअ व सित्तूना मतलब उसके ब्रांच कितने हैं, सित्तूना 60 है, शोबन ब्रांचेस में से वन ऑफ द ब्रांच क्या है, वल हया, हया है मॉडेस्टी जो बोलते हैं, शोबतुन मिनल ईमान और वो शाख है, और हया भी ईमान का एक शाख है, वन ऑफ द पार्ट है उसका। तो अब बहुत सारे लोग ना हया को क्या समझते मालूम है कि कोई बुरी चीज़ है या उनके अंदर डेयरनेस नहीं है। देखिए टू डिफरेंट थिंग्स है। हया का मतलब ये नहीं है कि बेहया हो जाओ। हया रखने वाले, पर्दा रखे, वो सब आप अपने कुरान को फॉलो कर रहे हैं, सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं, आप दुनियावी चीज़ें भी अब अगर कर रहे हैं तो हया के साथ कर रहे हैं। हर कोई ये क्यों सोचते कि दुनियावी काम करने के लिए हम बेहयाई एडॉप्ट करना ज़रूरी है? नहीं, हया वन ऑफ द ब्रांच है, और इस्लाम में हया को पसंद किया गया क्योंकि ये ईमान का हिस्सा है। देखिए जब इंसान बुरा काम करता ना उसके अंदर से हया निकल जाती है, हया निकल गई तो ईमान निकल जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझिए कि हैबिचुअली आप कोई क्राइम कर रहे हैं तो आपके अंदर क्या हो गया, आपके अंदर हया ख़त्म हो गई, कोई आपकी आदत हो गई, कोई बुरी आदत हो गई, बैक बाइट करना, या नहीं तो किसी के टो में लगे हुए रहना, उनके बारे में मालूम करना, या नहीं तो कोई बुरे चीज़ें देखना, बुरे बातें करना, ये सब क्या है जब इंसान के अंदर हया नहीं रहती। देखिए रब्बुल आलमीन तो हर चीज़ जानता, इवन आपका जो थॉट है ना, आपका जो थॉट थॉट प्रोसेस है वो भी जानते हैं अल्लाह ताला। तो आप अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला से तो हाइड नहीं कर सकते, तो आप किससे हाइड कर रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं कि ये चीज़ हाइड होने वाली है? नो। तो आप अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से हया करो। जो ये सर में दिमाग है और सीने में जो दिल है, इसके अंदर हया होनी चाहिए। कोई चीज़ भी करना बेशर्मी, बेहयाई। अब फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कपड़े पहन रहे हैं इतने टाइट कि आप पूरा आपका फिगर नज़र आ रहा। बहुत सारे लोग गाउन पहनते, अपने आप को कवर करते, लेकिन इतना टाइट पहनते कि सीना भी नज़र आता और पीछे जो बैक है वो भी नज़र आता। उनको बेसिक एटिकेट्स नहीं मालूम है। हया का तकाजा ये है, कवर योर सेल्फ फ्रॉम हेड टू टो बट नॉट टाइटली, इट हैज़ टू बी लूज। अच्छा, सेकेंड थिंग ये भी है कि मैं फिजिकल चीज़ें बयान कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह फिर मेंटली भी जो है वो भी मैं आई एक्सप्लेन यू। तो फिजिकली ये है। अच्छा, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है देखिए फिजिकली में। एक तो टाइट क्लोथिंग पहनना और कंप्लीटली आप लोगों को शो ऑफ करना। जो मॉडर्न ड्रेसेस पहनते और उसको जस्टिफिकेशन देते, इस्लाम बताता कि आप अपने आप को कवर करो, आप घर में कुछ भी पहन लो महरम रिश्तों के सामने। लेकिन जब आप बाहर जा रहे हैं, सूरतुल नूर सूरतुल अहज़ाब में क्लियरली बताया गया कि कवर योर सेल्फ, यू हैव टू कवर फ्रॉम हेड टू टो इन अ मॉडेस्ट वे। अब कुछ बोलते कि नहीं हम लूज गारमेंट पहन रहे हैं, इट्स बिटवीन यू एंड अल्लाह, हम क्या बोल सकते हैं? अल्लाह ताला अहकामात बता दिए, क्या आप आखिरत में जाके जस्टिफाई करने वाले, वो अल्लाह बेहतर जाने, पता नहीं लोग ऐसी बात करते। फर्स्ट टाइट नहीं पहनना है, लूज पहनना है। सेकेंड थिंग सी थ्रू, ऐसे कपड़े पहनते कि सी थ्रू बिल्कुल आपका जिस्म, चाहे टांगे नजर आ रहे हैं, आपकी बॉडी पार्ट्स नजर आ रहे हैं, सी थ्रू बिल्कुल पतले से कपड़े, ये चीज़ मना किया गया। जब भी आप बाहर जा रहे हैं एज अ मुसलमान, एज ए मोमिना, चाहे हम हो या यंगस्टर्स हो, मतलब हम सब ये क्यों सोचते कि हम यंग है तो हम अपने आप को कवर नहीं करना। मुझे बहुत सारे लोग आके बोलते हैं अच्छा वाई यू आर कवरिंग, जब आप बूढ़े हो जाए आप कवर करो। क्यों भाई, यंग एज में ही तो असल कवर करना है। आई स्टार्टेड कवरिंग व्हेन आई वाज 14 और 15, मे बी अर्लियर देन दैट। क्योंकि जब शऊर आ गया कि नहीं भाई अपने आप को कवर करना है, इवन नकाब लेना वॉज नॉर्मल टू मी। इवन यूएस में भी मैं कभी हेजिटेंट नहीं हुई नकाब लेने के लिए। क्यों, अल्लाह से डरना है, लोगों से क्या डरने का है? तो आप अपने आप को कवर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर भी लेवल्स है। देखिए कोई ऐसे होंगे कि मॉडेस्ट ड्रेस पहनेंगे, अपने आप को सही से कवर करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जस्टिफिकेशन देंगे, कहेंगे कि नहीं हम जो भी पहन रहे हैं वो सही है। जस्टिफिकेशन सही नहीं है, उनके दिल में नदामत होना चाहिए, हाँ मैं ये गलत कर रही हूँ, अल्लाह मुझे हिदायत दे और मैं सही कपड़े पहनूँ। और कुछ लोग ऐसे लूज गारमेंट पहनते, ना उनका कोई बॉडी नज़र आती, ना कुछ ऐसा, ना कोई मेकअप करते, बिल्कुल जैसा इस्लामिकली होना चाहिए। और कुछ लोग बिल्कुल लूज
जो गाउन पहनना है, जो अबाए है, जिलबाब है, ना कलरफुल पहनते, ना शाइनी पहनते, ना टाइट पहनते, बिल्कुल जैसा होना चाहिए। दैट इज। और रोल मॉडल कौन है? उम्महातिल मोमिनीन। उन लोग ऐसे नहीं कि बिल्कुल शाइनी कपड़े पहन ले रहे हैं। आप पार्टीज में, अगर लेडीज पार्टीज है, आप जो पहनना है पहनो, लेकिन जब आप बाहर जा रहे हैं कवर योर सेल्फ। तो हया ईमान का हिस्सा। अच्छा, दिल में दिमाग में खराब बातें सुनना, तो ये हया है? नहीं है। अच्छा, मुंह से जबान से खराब बातें निकालना, ये हया है? नेवर। आप स्लैंग बातें कर रहे हैं, गंदी अल्फाज बोल रहे हैं, बाज़ वक़्त क्या होता है सामने वाले को हम बुरा कहने के लिए अपनी जबान खराब करते, क्या ये हया है? नहीं। क्योंकि हम वो जबान से कलमा भी पढ़ें, वही जबान से गंदे अल्फाज, नेवर। डोंट डू दैट। हया ईमान का शाख है। एंड नेक्स्ट थिंग, हया। फिर और एक फिर हया का ही है। अबू मसूद से रिवायत है, करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक पहला अंबिया का कलाम में है, और लोगों ने पाया इसमें ये भी है कि जब तुम में से हया ना रहे तो फिर जो जी चाहे करे। मतलब अगर आपके अंदर ये नबूवत का एक पार्ट ऑफ द वो है कि तालीम है कि अगर आपके अंदर हया नहीं है तो आप जो मुंह में आया वो कहेंगे। अन अबी मसूद क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना बेशक मिम्मा अदरका नासु मिनल कलाम। अबू मसूद रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक पहले अंबिया के कलाम में से लोगों ने जो पाया। जो अंबिया का कलाम, अंबिया नबी से है, जो अंबिया इकराम क्या कलाम करते थे, इसमें भी इसमें ये भी है कि जब तुम में हया ना रहे तो फिर जो जी चाहे करे। मतलब आपके अंदर हया नहीं है। अदरक नासु मिन कलाम नबुवती इज़ा लम तस्तही फसन आमाशीता। आप जो चाहे करें, ऐसा नहीं कर सकते ना। हया का ये हिस्सा है कि पार्ट ऑफ द हया ये है कि आप जो चाहे नहीं कर सकते, बिकॉज अल्लाह इज वॉचिंग यू। अगर आप समझिए कि आप एक मुसलमान मोमिना होके आप जाके कोई क्लब में बोल रहे हैं कि मैं तो अबाया पहनी हुई हूँ, मैं तो अपने आप को कवर करी हूँ, आप क्लब में जा रहे हैं, या आप नामहरमों के बीच में जा रहे हैं, हंसी मजाक जोक्स कर रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं आप? जो चाहे करें। या थिएटर को जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, नहीं मैं तो ये बच्चों की मूवी देख रही हूँ, फलां दिख रही हूँ। क्या आप मौत आ जाएंगी, आपके मौत के फरिश्ते वहां आके आपको पकड़ेंगे, तो आप क्या देंगे? तो जो चाहे करना, ऐसी जगहों पे जाना जहाँ मना किया गया है, या ऐसे चीजें करना जो मना किया गया, ये हया का हिस्सा नहीं है। हया वो है जो आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सुन्नत बता के गए कि ये करो और ये नहीं करो। और अल्लाह ताला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरी कुरान नाजिल करे 23 ईयर्स में, तो हम कुरान और सुन्नत दोनों चीज़ों के ऊपर अमल करना है। एहसान। अब एहसान के उसमें हम देखते हैं कि अबू हुरैरा से रिवायत है कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने बैठे हुए थे, जब अचानक एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलता हुआ आया। तो इसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एहसान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम इसे अल्लाह को देख रहे हो। फिर अगर ये ना हो सके तो तुम इस तरह के वो देख रहा है, तुम उनको देख रहे हो, ख्याल रहो कि यकीनन वो तुम्हें देख रहा है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो अबू हुरैरा से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने बैठे हुए थे, तो जब एक अचानक एक शख्स आया, एक पर्सन आया, आके चलते हुए एक, तो उसने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे पहले सहाबा इकराम ना, कि तो क्या सवाल करे, एहसान क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताए, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो। मतलब कैसा करो अल्लाह ताला की इबादत? एज इफ के इससे अल्लाह देख रहा है, जैसा कि अल्लाह ताला आपको वॉच कर रहे हैं, ऐसा करो। फिर अगर ना हो सके, अगर ऐसा भी नहीं समझ में आ रहा, तो तुम इसको देख रहे हो, मतलब आप अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला को देख रहे हो। देखो
کبھی ہم کسی کے ساتھ ملنے جاتے، سمجھو فار ایگزامپل کوئی بہت بڑا انسان ہے جس سے آپ ملنے چاہ رہے ہیں، مطلب ورلڈلی اسٹیٹس میں، تو آپ کتنا ڈر جاتے. اچھا فار ایگزامپل فیملی میں بھی کوئی ایسا فیملی ممبر ہے جس سے ہم بہت ڈرتے رسپیکٹ کرتے، تو ہم کتنا اس کا رسپیکٹیبل مینر میں ہم چاہتے کہ اس سے ہم ناراض نہ کریں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں جو رب العالمین ہے، خالق مالک مدبر ہے، تو اللہ ہم کو واچ کر رہے ہیں یا ہم اللہ کو واچ کر رہے ہیں، تو کتنا کتنا ڈر ہونا چاہیے ہمارے دل میں. تو خیال رہنا چاہیے یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کانا یومن بارزن للناسی، تو یہاں لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو اذا اتا رجلن یمشی، تو ایک انسان چلتے ہوئے، یمشی کہہ کے چلنے کو بولتے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے یہاں یا اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الائف تھے، تو یا ہم اسی کے لیے بولیں گے، حرف ندا ہے کسی کو بلانے کے لیے. تو اب جو نشید میں پڑھتے نا یا رسول اللہ، نہیں پڑھنا چاہیے. حرف ندا صرف زندوں کے لیے ہے، جو فوت ہو گئے ان کے لیے نہیں. تو نشید میں غلط الفاظیں نہیں کہنا چاہیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لی احسان، تو بولے کہ احسان کیا ہے. قالا لی احسان ان تعبد اللہ، بولے کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، کأنکا تراہ، گویا کہ تم کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں. اگر نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو ہمارے اندر یہ احسان آنا چاہیے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر آنا چاہیے، ایک آنا چاہیے. اچھا نیکسٹ حدیث ہے مسلمان کون. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے. دیکھیے 2 things مینشن کیے گئے ہیں، حدیث کے الفاظ بھی میں دہراؤں گی. ان عبداللہ بن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم، فرمائے کہ المسلم مسلمان کون ہے، من سلم المسلمون، سلامت رہے من لسانہ و یدہ، جو دوسرا مسلمان سیف رہے زبان سے اور ہاتھ سے. اب اس پہ تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے. زبان اور ہاتھ سے مطلب کیا ہے یہاں پر. زبان سے لوگ کیا کرتے، بہت عبادت کرتے، بہت اچھی عبادت گزار رہتے، لیکن لان تان کرنا شروع کر دیتے، ہر چھوٹی بڑی بات پہ کرسنگ کرتے، لانت کرتے، سم ٹائمز اپنے آپ کو لانت کرتے، سم ٹائمز دوسرے لوگوں کو لانت کرتے. اور کچھ بات ہو گئی اتنی خراب حرکتیں خراب باتیں کرتے، اس سے منع کیا گیا ہے. اچھا لسان سے، زبان سے لوگوں کو ایذا پہنچاتے، تانے دینا، بدتمیزی کرنا، خراب جیسچرز کرنا، لسان سے زبان سے بہت، اگر یہ زبان کو ہم پروٹیکٹ کر لیے نا، بہت سارے فتنوں سے بچ جاتے ہیں ہم. لان تان کینہ کپٹ بغض حسد، یہ زبان غلط طریقے سے استعمال کرتے. اگر یہ زبان ذکر اذکار نماز قرآن لوگوں کو پڑھانا سکھانا تو یہ اچھے وے میں ہے، تو لسان کیا کر رہے ہیں غلط اس میں. اور وید ہی، اور ہاتھوں سے ایذا دینا، کچھ لوگوں کو عادت رہتی ہے ہر بات پہ اسمیک کرنا، مارنا شروع کر دیتے، ہر بات پہ تکلیف دینا شروع کر دیتے، تو یہ غلط ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھیے ہر چیز پہ ایک دے دیتے، ایک مارنا شروع ہوتا، تو یہ کوئی عذر نہیں. ہم کیا بولیں گے اللہ کے سامنے، کیا پیش ہوں گے. اچھا مارنے کے اس میں دیکھیے جانوروں کو تو بہت بے تک کے طریقے سے، اگر سمجھیے کہ آپ کے پاس جانور ہے تو آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اس کو تکلیف پہنچانے کی، کوئی آپ اس کی اونرشپ نے لے لیے، تو نہ اپنی زبان سے تکلیف پہنچانا ہے، نہ اپنے لسان سے بھی اور یداہی سے بھی. اچھا مومن کون ہے. اب یہاں پر مومن کون ہے. انس بن مالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنی نفس کے لیے چاہے. تو یہاں پر ہم یہ بچپن سے یہ حدیث سن رہے ہیں کہ اپنے لیے جو چاہ رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے، پھر بھی ہم کیا کرتے، کبھی بھی کوئی چیز گفٹ دیتے نا اتنا برا دیتے کہ سامنے والے کے رشتے جڑنے کی جگہ ٹوٹ جاتے. اس سے بہتر نہ دو. تو ہم اپنے لیے اچھا
जब अपने लिए सोचेंगे तो अच्छे यूनिवर्सिटीज़, अच्छे घर, अच्छी बात सोचेंगे। अब दूसरे के लिए सोचेंगे ना तो बहुत ही अच्छा, उनकी तो इतनी इस्तेताद नहीं है, वो तो अगर ऐसा भी कर ले और उन पे कमेंट भी करते नहीं नहीं तुम इतना नहीं कर सकते। देखिए इन अ गुड वे में भी बात हो सकती है, बैड वे में भी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अपने आप को बहुत अच्छा समझना, तो सामने वाले को हकीर जानना, बिलिटल करना, एरोगेंस की ये अलामत है। तो अन अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला ला युमिनु अहदुकुम, तुम्हारा ईमान नहीं है जब तक कि तुम हत्ता यहाँ तक कि युहिब्बुल अखीही, तुम मोहब्बत करो अपने भाई से। तो लिटरली आपका खूनी भाई नहीं तो दीनी भाई भी। मा युहिब्बुल लिनफ्सिही, जो आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो। कभी ये भी होता कि अपने लिए जब रिश्ते जोड़ना रहता तो अच्छे अच्छे रिश्ते देखते, फिर अपने भाई बहन के लिए जब देखना रहता तो बहुत मीन हो जाती, ऐसी जगह रिश्ता कर देते अपने भाई बहन का जहाँ के उनको तकलीफ होती। तो उनसे भी ओपिनियन लेना चाहिए, तुमको ये रिश्ता पसंद है या नहीं, उनसे भी पूछना चाहिए। सेम थिंग फिर आने वाले हम जब जनरेशन में देखेंगे वो भी, उनको भी हम ये इम्पोर्टेंस देंगे। तो अपने लिए जो पसंद कर रहे हैं दूसरों के लिए। और फिर ये भी होता है जैसे ही हम पेरेंटहुड गेन करते हैं हम क्या करते हैं, बहुत मीन होना शुरू हो जाता है बच्चों के साथ। हम अपने लिए जो पसंद कर रहे हैं बच्चों के, हम सोचते हैं कि नहीं मेरे लिए रूल अलग है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन बच्चे नहीं कर सकते। तो हमारे पास कोई ऐसा नहीं है ना कि हम हर गलत काम करो और हमारी पकड़ नहीं होना। पेरेंटहुड क्या है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है। इसका मतलब नहीं है कि आप इसको गलत इस्तेमाल करके बच्चों पे तशद्दुद करो। बच्चों को राइट पाथ बता रहे हैं, सही रास्ता बता रहे हैं, दैट इज गुड। कुरान और सुन्नत का बाज़ वक़्त क्या होता है बच्चे सही रास्ता बताते और माँ बाप बोलते ओ इतनी दीनी बनने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम पहले ये दुनियावी चीज़ें कर लो फिर बाद में दीन करना। तो हम अपने लिए वही पसंद करना जो अपने भाई के लिए भी वही। तो अपना भाई हो या बहन हो, अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है, चाहे तोहफा दे रहे हैं या अपने लिए कोई अच्छी एडवाइस है, अपने लिए कोई अच्छा कोई आप कोर्स कर रहे हैं, कोई कुरान की चीज़ सीख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बात बताइए। मीन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका घर अच्छा है, आपको बहुत अच्छी जगह मिल गया, अच्छी डील मिल गई, तो अपने भाई बहन को भी बताइए। इसमें सीक्रेट रखने का क्या है। बाज़ वक़्त क्या होता, हम अच्छे डील्स में कोई चीज़ ले लेते और अपने भाई बहन को नहीं बताते, मीन हो जाते हम। कोई चीज़ क्या चाहते, कोई ब्रांडेड चीज़ है चाहते कि हम अपने लिए लिए और दूसरों के लिए नहीं। चाहे आप एक चीज़ दो, छोटी चीज़ दो, लेकिन दी बेस्ट दो या उनकी ज़रूरत की दो। बाज़ वक़्त ये भी होता कि आप उतनी ज़रूरत नहीं है कि उतना स्पेंड करना, लेकिन उनकी ज़रूरत के लिए हो। और ऐसी हक़ीर जान के मत दो जिसके वजह से उनको तकलीफ़ हो, चाहे वो मशवरा हो, चाहे उनके लिए अपना कोई तोहफ़ा हो या कोई उनके लिए आप फ़िक्र करने की बात हो। कभी भी ना, और बदगुमानी बहुत है। हम अपने लिए अच्छा गुमान करते, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सामने वाले के लिए बदगुमान, चाहे स्पाउस हो या घर वाले हो या दूसरे रिश्तेदार हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिल की दुरुस्तगी, मतलब दिल को कैसा दुरुस्त करना। नोमान बिन बशीर रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, खबरदार बेशक जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो जाता है तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और जब वो खराब हो जाता है तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। जान लो कि वो टुकड़ा दिल है। दिल की दुरुस्तगी। तो यहाँ पर अन्नोमान बिन बशरिन यकूल समय, तो मतलब सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यकूल वो फरमाते हैं, अला व इन्ना फी जसदी, खबरदार तुम जान लो कि जसद मतलब अपनी बॉडी को बोलते हैं, मुदगतन एक लुथड़े को बोलते हैं। इज़ा सलहत मतलब वो सुधरे हुआ है, साउंड है। सलह जसद तो आपका पूरी बॉडी, जसद मतलब बॉडी, साउंड है, कुल्लहू और पूरी चीज़। व इज़ा फसदत, फसदत फसाद से है मतलब कोई चीज़ प्रॉब्लम होना। फसदल जसदुल कुल्लहू तो पूरी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाता। अला वहियल कल्ब तो बोल रहे हैं खबरदार वो है दिल। तो अब जब आप देखिए, जब इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता, बोलते कि उसको दिल की बीमारी हो गई। अब दिल की बीमारी कब होती,
جب اس کے دل میں ایسے ویسے چیزیں آتی، دیکھیے ناٹ آلویز، اب آپ یہ مت سوچئے کہ ہر بار یہی ہو، بس اگر کیا ہوتا ہے انسان کو اسٹریس کی وجہ سے بھی بہت سارے پرابلمس ہو جاتے، لیکن وہ چیز کیا رہتی ہے، ایک نارمل سی بات رہتی ہے، اس کے بچوں کا ریسپانسبلٹی، بیوی کے، اس کے اپنے جاب کے رہتے، اس کی وجہ سے اسٹریس ہوتا ہے یا اس کو کوئی دل کا پرابلم، لیکن ناٹ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. کون سی بات ہو رہی، یہاں پر حسد، جلن، کینہ، کپٹ، تکاسر، ورلڈلی گینز میں آپ اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے، یہ چیزوں سے منع ہے، یہ چیزوں سے ہم اوور کم کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا کہ اگر آپ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر ایسی کوئی چیز آ رہی، تو اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے اوور کم کرے. کسی کے پاس بھی کوئی نعمت دیکھتے نا، حسد مت کریے. حسد کیا ہوتا، آپ کے اعمالوں کو، پورے عمل کو ایسا جلا دیتا، جیسا فائر کیسا کنزیوم کر لیتا، پورا برن کر دیتا، تو اپنے عمل، اپنے ڈیڈز ویسا برن ہو جاتے. تو اپن نہیں چاہتے نا اپنے ڈیڈز برن ہو جانا. اور کینہ کپٹ، لوگوں کے لیے نا دل میں کدورت رکھنا، ہیٹریٹ رکھنا اور اس کو پالتے رہنا، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے. آپ فرگیو اور فرگیٹ کریے، یہ بہتر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی انسان آپ کے ساتھ سرکشی کر رہا، بدتمیزی، بدماشی، اور اس کو بول رہے ہیں. دیکھیے معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے سر پہ بیٹھ کے اور برا کرو، نو اٹ ڈزنٹ مین دیٹ. آپ وہ انسان سے ضرور احتیاط کریں گے، لیکن فار گڈ، وہ معافی چاہو یا نہ چاہو، اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو، دل صاف کر لو. لیکن اس سے خود احتیاط کریں گے آپ. اگر اس کی زبان خراب ہے، اس کا عمل خراب ہے، اس کو بدتمیزی کی عادت ہے یا غلط الزام لگانے کی عادت ہے، نیگیٹیوٹی کی عادت ہے، تو اس سے بہت احتیاط کریں گے. رشتہ سلام علیک کا رکھیں گے آپ، بیسک جو ہے وہ اسلام میں ہم رکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو دل کے بیماریاں ہوتے. اچھا، شک کی بیماری کیا ہے، دین کے بارے میں شک، ایمان کے بارے میں شک، اللہ پہ شک کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک کرنا، لوگوں پہ شک کرنا. اور کچھ لوگ کیا ہے، ازواجی زندگی میں ہر بات پہ شک کرتے، کوئی چیز پہ بھی بھروسہ نہیں کرتے. اور ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ جو ہے، بیس ہے کہ یقین پہ، اگر شک کریں گے تو وہ ڈسٹروائے ہو جاتا. ایون بھائی بہن میں بھی یہ چیز آ جاتی. ہیٹریٹ کیوں آتا، کیونکہ شک کرتے، کینہ کپٹ، تکاسر، ورلڈلی چیزوں میں کمپٹیشن کرتے. اچھا اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، تو آپ اس سے جیلس ہوتے. یہ سارے جو ہے نا شوہ نفس، جیلس، بیماری، نیگیٹو چیزیں، یہ سب چیزوں کو نکالنا. اب نکالنے کے لیے کیا کرنا ہے، ذکر، اذکار، نماز، قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، ٹائم ٹو ٹائم دل صاف کرنا. دل بھی کیا ہے معلوم، زنگ لگ جاتا اس میں. اور وہ زنگ صاف کیسا ہوتا، قرآن پڑھنے سے، قرآن سمجھنے سے، عمل کرنے سے، لوگوں تک پہنچانے سے. بار بار کوشش کرنا پڑتا. آج نہیں ہے کہ آج میں ایک پارہ پڑھ لی، اب پورا مہینہ میں قرآن بند کر کے رکھوں، نہیں. روز ایفرٹس کرنا ہے. جیسا روز کھانا کھانا ہے، روز نماز پڑھنا ہے، ویسے ہی مرتے دم تک یہ کرنا ہے. آج جو ہم حدیثیں دیکھے تھے، دل کی درستگی میں کیا ہے، دل کو ہم اچھا رکھنا ہے، قلب سلیم رکھنا ہے، اسٹرانگ رکھنا ہے، اسٹیڈ فاسٹ رکھنا ہے یہ بیماریوں سے. کیونکہ اگر دل بیمار ہو جائیں گا تو ساری چیزیں بیمار ہو جائیں گے. اور مومن کون ہے، اس کا زبان اور ہاتھ سے سیف رہنا. تو ہم زبان سے بھی لوگوں کو تنگ نہیں کرنا ہے، ہاتھوں سے بھی تنگ نہیں کرنا ہے. اور مسلمان کون ہے، وہی جو لسان اور یدا دونوں سے بھی پروٹیکٹ ہو جائے. اور احسان، احسان کیا ہے کہ احسان اللہ تعالیٰ جیسا آپ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو ایسا عبادت کرو. اور پھر یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ نبوت میں ہے کہ حیا، حیا یہ ہے کہ بے حیائی کی حرکتیں بھی نہیں کرنا ہے، بے حیائی کے باتیں بھی نہیں کرنا ہے. اور حیا کیا ہے، 60 برانچز ہے، اس میں سے حیا بھی ایک ایمان کا حصہ ہے. بے حیائی اپیرنس میں بھی نہیں ہونا چاہیے، بے حیائی باتوں میں بھی نہیں ہونا چاہیے، موڈیسٹی ہونا چاہیے، ایمان کا حصہ ہے یہ. اور اعمال پر دوام، مطلب آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو، کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے، اس کو کنٹینیو کرنا بہت زیادہ. انصاف کرنا، چاہے اپنے خلاف ہو، ماں باپ ہو، گھر والے ہو، انصاف عدل کرنا کیا ہے، یہ ایک چیریٹی ہے باڈی پارٹس کا. تو ہم روز تو باڈی پارٹس کی چیریٹی نہیں دیتے، ہاں ہم نوافل پڑھتے، صدقہ اس طرح سے، لیکن ہم کوشش کرنا چاہیے جہاں پر انصاف کی، عمل کی، عدل کی بات. لیکن اس میں ایک بات کا ڈر رہتا کہ ڈس رسپیکٹفل ورڈز نہیں یوز کرنا، اور ڈس رسپیکٹفل جیسچر اور انداز صحیح رہنا چاہیے، اسپیشلی اگر آپ پیرنٹس، ان لاس یا بڑے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ایون بچوں کے ساتھ بھی.
اور یہیں تک ہم اینڈ کرتے ہیں، یہیں سے آج کا ہم نے چیپٹر شروع کیا تھا۔ ضرور آپ چینل کو سبسکرائب کریے اور لوگوں تک بھی پہنچائیے، کیونکہ جو آپ نیکی کمائیں گے وہ دوسروں تک بھی نیکی پہنچیں گی۔ اور اس میں قرآن کے بیان، حدیث، دعائیں ہیں، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، بچے بڑے سب اس سے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ قرآن فار آل بیان انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ ضرور سبسکرائب اور لائک کریے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب